الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب دیے جاتا ہے وہ دینے والا کہ ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے امام عشق و محبت امام اہل سنت آئے رب العالمین معجزات سید المرسلین مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں نبی سرورو ہر رسول و ولی ہے نبی سرورو ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیرے در کا ہے دربا جبریل اعظم تیرے در کا ہے دربا جبریل اعظم تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے حضرات ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ذکر شہدائے کربلا کی ہماری اس بابرکت مجلس کا تیسرا دن ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم عظمت خلفائے راشدین و محبت اہل بیت اس موضوع پر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفت و شنید کی سعادت حاصل کریں گے اس آج کا جو عنوان ہے اس کا اگر ہم نکالے تو دو پہلو نکلتا ہے ایک تو عظمت خلفائے راشدین و محبت اہل بیت یعنی ایک کہ آج ہمیں خلفائے راشدین کی عظمت اور فضیلت کو بھی سماعت کرنا ہے اور صحابہ کرام کی بھی عظمت کو اور ان کی محبت کو سماعت کرنا ہے اور دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے
کہ عظمت خلفائے راشدین بھی سننی ہے اور خلفائے راشدین کو اہل بیت اطہار سے جو محبت تھی وہ بھی ہمیں سماعت کرنی ہے۔ ان دونوں موضوع کے مابین ہمیں گفتگو کی سعادت حاصل کرنی ہے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے تو میں مختصر بات کروں گا۔ اگر کچھ موضوع کے متعلق آج کی کچھ گفتگو اگر ادھوری رہ جائے تو ہم کل اس گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے عظمت خلفائے راشدین اور محبت اہل بیت، اس موضوع پر مختصر نہیں بلکہ جامع گفتگو ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ پوری میری طرف مرکوز رکھیں، اس طرف رکھیں۔ پانی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش انشاءاللہ کچھ دیر میں بند ہوگی۔ بارش ہمارے اس جلسہ گاہ کے باہر بھی ہو رہی ہے، بارش اندر بھی ہو رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ باہر پانی برس رہا ہے، اس جلسے کے اندر شامیانے کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ہمیں دونوں بارشوں میں بھیگنا ہے اور بھیگنے کی اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہے۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا اور اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہوئے انہیں تو تلاش کرتا ہوا پائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں دراصل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی منقبت بھی بیان فرمائی ہے۔ آج دراصل فتنوں کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنے چہاروں جانب سے امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے آسمان سے پانی کے قطرے برسا کرتے ہیں، ویسے ہی آج امت مسلمہ پر اس زمین پر فتنے برس رہے ہیں۔ آج معاذ اللہ رب العالمین یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور خاص طور سے خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء نے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں خلفاء نے اہل بیت اطہار کے حق کو معاذ اللہ غضب کیا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا ہے اور ان پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہمارا سنی نوجوان اس پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے اور اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کی اہمیت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے اہل بیت اطہار کی عزت اور ان کی تکریم اور تعظیم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آج دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی مانتے ہیں تو اپنی بنیاد پر، کہ کسی کو بھی مان لیا اور جسے چاہا اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج ہمارا یہ معمول ہے کہ جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو اسے ماننے نہ ماننے کا پیمانہ ہم اپنی ذات پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کسی کو ماننا یا نہ ماننا یہ صرف ہمارے معلومات یا تجربے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی اگر ماننا ہے یا کسی کو اگر نہیں ماننا ہے تو یہ صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آقائے کریم
रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना है और उन्हें भी माना है उन्हें भी माना है जिनसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें मानने का हुक्म दिया है। हमने उनसे भी मोहब्बत की है, हमने उन्हें भी माना है। अब जरा गौर करें कि एक ऊंट का चमड़ा, मैं मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं ताकि मिसाल से आपकी समझ में आए कि निस्बत का कितना बड़ा इस्लाम में वकार हुआ करता है, निस्बतों की किस कदर अहमियत हुआ करती है। आप जरा गौर करें कि एक ऊंट का चमड़ा, कौन ऊंट के चमड़े को पूछता है? कौन ऊंट के चमड़े का पुरसाने हाल है? वो ऊंट का चमड़ा अगर गलियों में पड़ा रहे तो लोग उसे पांव से रौंदते हैं। अगर शाह राह आम पर पड़ा रहे तो कौन उसकी इज्जत और उसकी ताजीम करता है? ऊंट का चमड़ा अगर कहीं किसी मकाम पर पड़ा रहे तो बदबू आने लगती है। ऊंट के चमड़े की कोई कदर कीमत, उसका कोई वकार नहीं होता। लेकिन यही ऊंट का चमड़ा अगर जूते की शक्ल इख्तियार करे और जूते की शक्ल इख्तियार करने के बाद नालैन मुस्तफा बनकर नबी के कदमे नाज से निस्बत हासिल कर ले, तो अब मैं नहीं बल्कि 500 उलमाए किराम फतावा आलमगीरी में यह फैसला देते हैं कि अगर कोई सरकार के नालैन मुबारक की तौहीन कर दे तो वो मुसलमान है, तो अब वो मुसलमान नहीं रहता, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो नमाजी है, वो परहेजगार है, वो रोजादार है, वो आलिम दीन है, बल्कि अगर उसने सरकार से निस्बत रखने वाले एक नालैन मुबारक की तौहीन या गुस्ताखी कर दी तो अब वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। तो जरा गौर करे, वो नालैन मुबारक के जो ऊंट के चमड़े से बनी है, अगर सरकार से निस्बत हासिल हो जाए तो उसकी ताजीम हम पर वाजिब हो जाती है। और फिर वही नालैन मुबारक के जिसे देखने के बाद एक आशिके रसूल कहता है कि सर पर रखने को मिल जाए अगर नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और एक शायर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या आपका या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का कि अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का, और ताज क्यों ना भीख मांगे आपके नालैन की कि ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का। ये मकाम है नालैन मुबारक का कि एक ऊंट का चमड़ा जिसकी कोई इज्जत कोई वकार ना था, लेकिन नालैन मुबारक बनकर कदमे नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल कर लेता है तो उसकी ताजीम अहले ईमान पर फर्ज हो जाती है। तो जरा गौर करें, तवज्जो इधर रखें, जरा गौर करें कि वो नालैन मुबारक जो ऊंट के चमड़े से बनी है, अगर वो उसकी कोई तौहीन कर दे, उसकी कोई गुस्ताखी कर दे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा अहले बैत के ताल्लुक से? क्या ख्याल है तुम्हारा सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से? वो सहाबा जिन्हें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हासिल थी, और वो अहले बैत जिनकी रगों में रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गर्दिश किया करता था। तो जब नालैन मुबारक की तौहीन करने वाला काफिर हो जाता है, तो जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। हमने दरअसल गौर ना किया। एक मुफ्ती अपनी किताब में फतवा देता है कि अगर कोई सहाबा को माज़अल्लाह काफिर कहे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज ना होगा। इस तरीके से सहाबा किराम की अजमत और उनके वकार से खिलवाड़ किया गया। और आज भी बड़ी बड़ी खानकाहों से ये कभी सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहा जा रहा है, कभी सैयद उस्मान गनी को जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी कहा जा रहा है, कभी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा पर जुल्म और सितम करने वाला बताया जा रहा है। आए जरा गौर करें, इन
ان صحابہ کرام کی عظمت کیا تھی, ان صحابہ کرام کا وقار کیا تھا, یہ صحابہ کرام کیا شان رکھتے ہیں, یہ صحابہ کرام کیا عظمت رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آج ہماری مسجدوں میں جو آذانیں بلند ہو رہی ہے, یہ صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے دلوں میں اگر ایمان کی رمق موجود ہے, یہ صحابہ کرام کی تبلیغ اور ان کی محنت اور ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج اگر ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے تو یہ صحابہ کرام کی محنت اور ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہی وہ صحابہ تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے آواز دی, میرے جانثارو آؤ, میرے غلامو آؤ, اسلام پر کفر نے یلغار کیا ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے کفر پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا ہے. حضرت بلال نے مسجد نبوی شریف میں سے نکل کر جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا, اے گھر کی عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو میدان شہادت کا دلہا بنا دو, اے بہنوں اپنے بھائیوں کو میدان جہاد کے لیے تیار کر دو. یہاں تک کہ جب منادی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے تو صرف مرد نہیں بلکہ 6 مہینے 6 سال کے بچے, 12 سال کے بچے اور 13 سال کے بچے, 16 اور 17 سال کے بچے سر سے کفن باندھ کر نکلتے ہیں. آقا آپ نے آواز دی ہے اور ہم گھر میں بیٹھے رہے, یہ ہمارے عشق کی توہین ہے. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گرد لوگ سب بنا کر کھڑے ہیں, یہودی ہنس رہے ہیں. یہ مسلمان جو فاقہ کش ہے, ایک دن کھاتا ہے 3 دن بھوکا رہتا ہے, جس کے کپڑوں پر 17 پیون لگے ہوئے ہیں. یہ مسلمان جو کھجور کھاتا نہیں بلکہ غربت اور مفلسی کی بنیاد پر کھجوریں چوس کر اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مسلمان آج ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہا ہے جو فن حرب اور فن ضرب کے ماہر ہیں, جن میں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کی ایک سے ایک نعمتیں موجود ہیں. یہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا, کفارو یہودیوں ہمارے حال پر ہنسونا, یہ تو صرف ایک ادنا سا اشارہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اجازت دے آگ میں کودنے کی تو ہم آگ میں کود پڑیں گے, پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کی ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگائیں گے. اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا سے اس کونے سے اس کونے تک لے جانے کی بات کریں گے تو ہم اپنے محبوب کے پیچھے چل پڑیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے محبت ہی ایسی کی ہے. یہی وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کبھی افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی, کبھی افریقہ کے صحراؤں میں سجدہ کیا, کبھی کلیساؤں کو مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا اور وہاں پر جا کر اذان دی اور اللہ کے سجدوں سے جو ہے ان جگہوں کو آباد کیا. یہی وہ صحابہ تھے جو کبھی دریائے نیل سے خراج وصول کرتے ہیں, کبھی دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں, دریائے دجلہ کو للکار کر کہتے ہیں, اے دریائے دجلہ وہ دن لد گئے جب تو ہم سے ہماری بچیوں کا خراج لیتا تھا, اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, غلامی رسول کا پٹا اپنے گلوں کی ہم نے زینت بنا لی ہے, اب تو کیا تیرے جیسے ہزاروں دریا آ جائے تو ہم مسلمانوں کا راستہ نہیں روک سکتی. اور پھر چشم فلک نے دیکھا, تاریخ گواہ ہے کہ 10,000 صحابہ نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈالے, اپنے گھوڑے ڈال دیے. دریا میں سیلاب تھا, بڑی بڑی چٹانیں بہ رہی تھی, درخت تناور درخت جو ہے اس سیلاب کے آگے ٹکنے کی ان کے اندر تاب نہ تھی. لیکن جب مسلمانوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے ہیں تو تاریخ نے دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے کھروں کو بھی دریائے دجلہ کا پانی بھگا نہ سکا. یہ صحابہ تھی. ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا کہ ٹل نہ سکتے تھے تو میدان میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت صحابہ کرام، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ. تو کیا آج کوئی ایسا ہے جو ان صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کر سکے؟ دراصل بات وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو ان کے خاندان یا ان کی نسب کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ صحابہ کو ہم نے مانا ہے تو صرف نسبت رسول کی وجہ سے مانا. اور جب رسول سے نسبت حضرت بلال کو ہو جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بلال غلام ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بلال کا رنگ کالا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ حضرت بلال کی نسل کیا ہے، بلکہ صحابہ بلال کو نبی سے نسبت ہو گئی تو ہم نے بلال کو اپنے آقا کہہ کر انہیں پکارنے پر اپنے ایمان کی سعادت سمجھی. اور پھر یہی وہ صحابہ ہے جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کرتے تھے، یہی وہ صحابہ ہے جو گمراہی کے جب ایمان انہوں نے نہیں لایا تھا تو یہ گمراہی کے دلدل میں پورا عرب کا معاشرہ پھنسا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں گمراہی کے دلدل سے نکالا اور پوری دنیا کے انسانوں کا ہادی و رہبر بنا کر رکھ دیا. ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. آئیے ہم ان صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان ملاحظہ کریں. صحابہ کرام کی یہ شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور میرا ایک صحابی اگر مٹھی بھر جو خیرات کر دے تو میرا وہ غیر صحابی امتی میرے صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے صرف ایک مشت جو خیرات کیا اللہ کی راہ میں. اس کے بعد یہ صحابہ ہیں جن کی عظمت اور جن کا مقام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن آئیے ان صحابہ کے 4 امام تھے. ان صحابہ کے 4 امام تھے. پہلے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ صحابہ کے 4 امام تھے اور یہی نبی کے 4 یار تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خلفائے راشدین کی جو عظمت بتائی اور ان کی جو ترتیب بیان فرمائی، اگر وقت ہو تو اسے بیان کروں تو کافی وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو ذہن پہ ایک بات جو ہے یہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے. آج ہمارے نوجوانوں نے قوالوں سے عقیدہ لینا شروع کیا. قوالی سن کر ہمارے نوجوانوں نے قوالوں سے عقیدہ لیا. ایک قوالی ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور اسی پر اپنا عقیدہ بنا لیا کہ علی کا پہلا نمبر. یہی قوالی سن کر ہمارا نوجوان پھر سنیوں سے بحث کرتا ہے کہ حضرت علی کا تو پہلا نمبر ہے. میں کہتا ہوں ہاں، حضرت علی تمام صحابہ میں جو ہے عظیم شان رکھتے تھے. حضرت علی جو ہے سب سے زیادہ حدیث اگر روایت ہے تو مولا علی کی شان میں روایت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد کوئی سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوانوں، یہ قوالوں نے تمہیں گمراہ کیا ہے. یہ قوالوں نے، اور قوالی کرانے والے کون؟ یہ ہم سنی. کسی بھی درگاہ کا عرس ہو تو جب تک وہاں قوالی نہ ہو تو عرس کو عرس نہیں سمجھا جاتا. بات ذرا عنوان سے ہٹ کر ہے لیکن بات آئی ہے تو میں اسے مکمل کروں. آج اولیاء اللہ کے مزارات پر جو عرس ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک قوال کو بلایا جاتا ہے، ایک قوالہ کو بلایا جاتا ہے. ایک اسٹیج پر ایک طرف قوال بیٹھا ہے، دوسری طرف رقاصہ وہ قوالہ بیٹھی ہے جو بغیر پردے کے کبھی شعر میں
اس قوال کو اپنا شوہر بنا رہی ہے، کبھی شعر کے ذریعے معاذ اللہ وہ قوال اس قوالہ اور رقاصہ کو اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ یہ بے حیائی کا مظاہرہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے دربار پر۔ جب اس کے خلاف بولا جائے تو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا اللہ کے ولی جن کے بارگاہ سے شریعت کو تحفظ ملا، جنہوں نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تم عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں قوالیاں کرا کر، ناچ گانے کرا کر شریعت کی دھجیاں کیوں اڑا رہے ہو؟ یہ قوال جو تمہارے پاس عرس میں آئے تو کبھی مولا علی کی منقبت پڑھے، کبھی امام حسین کی منقبت پڑھے، کبھی اولیاء کرام کی منقبت پڑھے، اور یہی قوال جب فلم انڈسٹری میں جاتے ہیں، فلمی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ گانا گاتے ہیں، وہاں پر یہ کفریہ اشعار پڑھتے ہیں، اور پھر تم ان قوالوں کو ہزاروں لاکھوں روپے نذرانے دیتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ سنی بڑا غریب ہے۔ سنیوں، تم نے اپنے جائز پیسے قوالوں پر نچھاور کیے ہو، تم نے اپنے جائز پیسے سے قوالوں کا جیب بھرا ہو، جب جیب بھر دیے ہو۔ یہ قوال وہ ہے جو غلط سلط عقیدے امت مسلمہ میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا کسی قوال نے یہ قوالی میں گایا تھا، پڑھا تھا کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کچھ ایسے مقررین ہیں جو علم سے کورے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو اپنی تقریر میں بھی بیان کیا کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سحر ہوئی۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل سراسر غلط ہے، یہ رافضیوں کا بنایا ہوا من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں قوالیوں کے ذریعے دے رہا ہے، اور ہمارا نوجوان سن کر اس پر عقیدہ بنا رہا ہے۔ ایک قوالی اور محمد کے شہر میں، اس میں ایک شعر قوال پڑھتا ہے کہ خدا کے پاس تجھے وحدت کے سوا کچھ نہ ملے گا، جو لینا ہے لے محمد کے شہر میں۔ معاذ اللہ، یہ شعر کفریہ شعر ہے۔ ہمارا نوجوان جب بڑے لمبے سفر کے لیے کار سے سفر کرتا ہے تو یہ قوالی وہ ضرور سنتا ہے۔ ہر نوجوان زیادہ تر یہ قوالی سنتے ہیں اور دہراتے بھی ہے ساتھ میں۔ بعض لوگ تو اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ یہ قوال، یہ جو شعر ہے نا، یہ شعر کفریہ شعر ہے۔ آپ نے اگر آپ کو نہیں معلوم، سن لیا، ناجائز اور حرام کام کیا، گناہ کبیرہ کیا، معلوم ہے کہ یہ شعر کفریہ، اس کے باوجود پڑھ لیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے۔ یہ قوال ہمیں کافر بنا رہے، اور ہمارا نوجوان ان کے سامنے بڑے عقیدت سے اپنے پیسے نچھاور کرتا ہے۔ ایک جعلی پیر ہے، دجال اور کذاب پیر، جنہیں شریعت کی کوئی خبر نہیں۔ ایک جگہ قوالی ہو رہی ہے، ایک نوجوان آیا اور ان پر 20,000 روپیہ پیر صاحب پر نچھاور کر کے چلا گیا۔ ویڈیو بنی، بعد میں پتا چلا کہ وہ نوجوان اپنے باپ کے، اپنے والد کے لاکر سے چرا کر 20,000 لایا تھا اور قوال پر نچھاور کر کے چلا گیا۔ بعد میں لوگ قوال کو ڈھونڈ رہے کہ قوال کدھر گیا۔ یہ عالم ہے ہمارے نوجوانوں کا، سنیت کو مذاق بنا لیا ہم نے۔ تو یہ قوالی چھوڑے، قوالی یہ ڈھول باجے مزامیر، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈھول باجے اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ کو سننا ہے تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، خاص طور سے کلام اعلی حضرت سنیے۔ قسم خدا کی وہ کیف، وہ سرور پیدا ہوگا کہ قوالی ایسا مزہ، ایسا سرور آپ کو نہیں دے سکتی۔ اور پھر لوگوں کو وجد آتا ہے، قوالی سن کر لوگوں کو وجد آتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ ان سارے جن لوگوں کو وجد آتا ہے، انہیں ایک ناؤ پر سوار کر کے لے جائے بیچ دریا میں، وہاں قوالی کرائے، پھر دیکھے کہ بیچ دریا میں انہیں وجد آتا ہے کیا، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے اگر دریا میں وجد کیا تو پھر دریا کے سپرد ہو جائے گی، غرق ہو جائیں گے۔ قرآن عظیم کی سورت سن کر تمہیں وجد نہیں آتا، قرآن عظیم کی آیتیں سن کر تمہاری حالات تبدیل نہیں ہوتے، اور مکاروں ڈھول باجے سن کر تمہیں وجد آتا ہے۔ کہاں سے یہ سیکھا تم نے یہ وجد؟ کیا نظام الدین اولیاء کو ایسا وجد آیا؟ کیا محبوب الہی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسا وجد کیا؟
ان کے یہاں جو قوالیاں ہوتی تھی وہ بنا مزامیر اور ڈھول باجے کے ہوتی تھی، یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو قوالوں سے عقیدہ لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئے، یہ آپ کو عقیدہ دیں گے اور بتائیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ اور ابو بکر، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا۔ آپ بکر کا معنی جا کر دیکھیں قرآن میں، یہ لغت میں، حدیث لغت میں جا کر دیکھیں آپ، تو آپ دیکھو گے کہ بکر کا معنی پہلا، اور بکر کا معنی جو چمنستان میں، گلشن میں پہلا پھول کھلے اسے بکر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر یعنی پہلے کا بھی پہلا۔ اللہ نے اپنے یاروں کے نام بھی ایسے رکھے کہ جو توہین کرنا چاہے وہ توہین بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا کہ گستاخی کرنے والا پہلے محمد کہے گا پھر گستاخی کرے گا۔ ابو بکر صدیق کو جو ہے ان کی گستاخی کرنے والا پہلے ابو بکر کہے گا پھر ان کی گستاخی کرے گا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو پہلے ہے، بلکہ پہلے کے بھی پہلے ہے۔ اور کیسے پہلے ہے؟ ایمان لانے میں پہلے، کیسے پہلے؟ ہجرت کرنے میں پہلے، کیسے پہلے؟ کہ نبی کے قدموں میں اپنا مال نچھاور کرنے میں پہلے، کیسے پہلے؟ کہ نبی کی بارگاہ میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دینے میں پہلے، یہ ایسے پہلے ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے نام کے آگے لگا ہے صدیق کا لقب۔ صدیق ایک ہوتا ہے صادق، دوسرا ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے عین مطابق گواہی دے۔ گھڑی میں 3 بج رہا ہے، صادق کہے گا 3 بج رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، صادق دیکھ کر کہے گا کہ بارش ہو رہی ہے۔ لیکن صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ دیکھ کر وہ بات نہ کرے بلکہ اپنی زبان سے جو وہ نکال دے واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کیسے صدیق؟ کہ آقا کی تصدیق کرنے میں پہلے، قرآن عظیم کی تصدیق کرنے میں پہلے، آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے تو واقع معراج کی تصدیق کرنے میں پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے بعد آئیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جب ہم بات کریں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی ان کے ہم شبیہ ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر جو شکل و صورت رکھتے تھے وہی شکل و صورت اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دشمنی تھی، لیکن طبرانی شریف کی حدیث ہے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لوگ آئیں، کہنے لگے اے شیر خدا مشکل کشا، ذرا یہ بتائیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جرأت مند اور شجاعت والا کون تھا؟ تو مولا علی جو کہ سید الشجاع تھے، جو تمام بہادروں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جماعت صحابہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ بہادر تھا تو وہ کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ اب مولا علی نے دلیل دی، کیسی دلیل؟ فرمایا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے جنگ بدر میں ایک شامیانہ تیار کیا، اور شامیانہ تیار کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کفاروں کے تیر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف چلیں گے، کفاروں کے نیزے کا رخ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہوگا۔ تو بتائے کون آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کا پہرا دے گا؟ تو تمام صحابہ خاموش تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اٹھے تلوار لے کر، فرمایا کہ آج میں اپنے نبی کے خیمے پر پہرا دوں گا۔ یہ اس طریقے سے ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہادری تھی۔ پھر مولا علی نے دوسری دلیل دی، فرمایا ایک مرتبہ صحن کعبہ میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کفار اور مشرکین آئے اور ایک پھانسی کا پھندا بنایا، کپڑے کا پھندا بنایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال کر زور سے کھینچا، اس قدر کھینچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر وما طغى کی شان رکھنے والی آنکھیں جو ہے وہ ابل پڑی، وہ باہر آ گئی۔ اس قدر تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی نے چاند کا سینہ چاک کیا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں نبی نے سورج کو پلٹایا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ نبی نے جو ہے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہاں، نبی کا معجزہ حق ہے، نبی کا معجزہ بڑی شان والا ہے، لیکن جب نبی نے چاند کا سینہ چاک کیا تھا تو لوگوں نے نبی کو جادوگر کہا تھا، معاذ اللہ۔ جب نبی نے سورج پلٹایا تھا تو لوگوں نے نبی کو جادوگر کہا تھا، معاذ اللہ۔ تو جتنے لوگوں نے جو ہے نبی کا معجزہ دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اس سے زیادہ لوگوں نے نبی کا اخلاق اور نبی کی محبت اور نبی کی دین کی محنت دیکھ کر کلمہ پڑھنے کی انہوں نے سعادت حاصل کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر، حلقوم مبارک پر پھانسی کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا۔ تمام لوگ وہاں کھڑے ہیں، کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی جو آگے بڑھ کر ان 17 کفاروں سے مقابلہ کر سکے، لیکن تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کفاروں سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی جانب سے چھڑاتے ہیں اور پھر ایک محفوظ مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اب کفاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو ہے ظلم و ستم کی انتہا کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر زخمی ہوئے کہ لوگوں کو لگا کہ معاذ اللہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما جائیں گے، اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس قدر وہ زخمی ہو گئے، لیکن کچھ دنوں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے۔ لیکن جب ایک ہفتے کے بعد، ایک روایت میں ہے کہ 11 دن کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا ہے تو لوگوں نے پوچھا ابو بکر تم کیسے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرے نبی اور میرے محبوب کیسے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ تھے اور صحابہ میں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ شان حاصل ہے کہ نبی کی ظاہری حیات میں ہی آپ کا مصلی نبوت پر، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام کے پیچھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کام کی غرض سے باہر گئے، واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اس لیے کہ وقت نکلا جا رہا تھا اور امام بنے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صفوں کو چیرتے ہوئے جب ہمارے آقا آگے بڑھے ہیں تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا اس طریقے سے ہاتھ بجا کر۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ ضرور اللہ کے محبوب تشریف لا چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت پر آگے بڑھے، نماز پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں مسکرا بھی رہے تھے۔
مسکراہٹ تھی ہمارے آقا کے لبوں پر. اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام, پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے. تو صحابہ کرام کے اس انداز سے پتا چلا کہ نماز میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں نماز کے وقت ہماری نگاہ مقام سجدہ پر ہوتی ہے. اور صحابہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کی نظر نبی کے رخ والضحیٰ پر ہوتی تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں جو ایسا عقیدہ لے کر آئیں ان سے لڑنا مت, جھگڑنا مت, صاف کہنا تجھے تیری نماز مبارک ہو جس میں گدھے کا, گائے کا, بھینس کا خیال آتا ہے. ہمیں ہماری نماز مبارک ہو جس میں مصطفیٰ کا خیال آتا ہے. اور پھر صحابہ کرام نے بھی وہ نماز پڑھی کہ صرف نبی کا خیال نہیں بلکہ نماز کی حالت میں بھی صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے. بات آئی تو مکمل کروں, بولیں آپ, بڑا انشاءاللہ لطف آئے گا, ایمان مضبوط ہوگا. جنگ بدر میں صحابہ کی نماز بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی. جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز عصر کے دوران پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. نماز کے دوران صحابہ کرام نے نماز کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آپ مسکرا رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر قائم ہوئی تو جنگ میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو تمہارے مدد کے لیے بھیجا تھا. لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو جبریل امین آسمان پر فرشتوں کو لے کر گئے. تو آسمان کے دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو آسمان کا دروازہ نہ کھلا. اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بھیجنے والا رب ہے, خود پوچھ رہا ہے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرے محبوب اور تیرے محبوب بندوں, تیرے مومنین بندوں کی مدد اور استعانت کے لیے ان کے ساتھ جنگ لڑنے میدان بدر میں گیا تھا, وہیں سے واپس آ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا گئے کس کی مرضی سے تھے؟ جبریل نے کہا مولا تیری مرضی سے. آ رہے ہو کس کی مرضی سے؟ مولا اپنی مرضی سے. جبرائیل, اللہ نے فرمایا جبرائیل واپس زمین پر جاؤ, جب تک میرے محبوب اجازت نہ دے آسمانوں پر ہرگز نہ آنا. تو اللہ آقا فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل سے یہ کہا تو میں جبریل علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو سن کر مسکرا پڑا. ایک مقام پر اور آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مشکات شریف کی حدیث ہے, مسجد نبوی شریف میں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر کی نماز ہے. نماز کے دوران اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں 2 قدم آگے بڑھے, پھر 2 قدم پیچھے واپس پلٹ کر آ گئے. صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کیا آقا کیا نماز میں کوئی نیا رکن آیا ہے؟ آپ نماز میں 2 قدم آگے گئے پھر 2 قدم پیچھے آئے. پتہ چلا نماز میں صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے. جب تو صحابہ حضور کی ہر حرکت پر نظر ہے صحابہ کی کہ سرکار نے نماز میں کون سی ادائے نازنین کو اپنایا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں نہیں بلکہ میں بتاؤں, جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز کے دوران میری نظر جنت کے باغ میں چلی گئی. جنت کے باغ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر انگور کا خوشہ لٹک رہا ہے. میں آگے بڑھا تاکہ یہیں سے وہ انگور کا خوشہ توڑ لوں. اگر مجھے حیا آ گئی میں پیچھے پلٹ آیا. اے میرے صحابیوں, اگر میں وہ انگور کا خوشہ توڑ لیتا تو میرے غلام اسے قیامت تک کھاتے رہتے, مگر جنت کا وہ انگور کا خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا. پتہ چلا کہ صحابہ حضور کو بھی دیکھتے تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے محراب سے جنت کو بھی دیکھتے تھے. تو جو نبی مسجد سے جنت کو دیکھ سکتے ہیں وہ آج گنبد خضرا سے ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صحابہ کی نماز تھی کہ جو نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ ازاں ازل سے
تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا ہی نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا ہی نماز تھی تیری۔ یہ صحابہ کی نماز تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ نے سماعت کی۔ یہ وہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کل بروز قیامت جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن مجھ پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں تو عمر بھی نبی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان کے جتنے تارے ہیں، جیسے کوئی آسمان کے تارے گن نہیں سکتا، ایسے ہی میرے عمر کی نیکیاں ہے، آسمان کے تاروں کے جیسے میرے عمر کی نیکیاں ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ میں دہراؤں کیونکہ وقت ہو رہا ہے، مجھے چاروں خلفائے راشدین کی شان بیان کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ جب قیصر و کسریٰ فتح ہو کر وہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں لائے گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ بیت المقدس پر جب حملہ ہوا اور بیت المقدس کے مقام پر جب جنگ ہوئی تو عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بیت المقدس کی چابی تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم پہلے اپنے امیر کو بلاؤ۔ حضرت عبیدہ بن جراح اس لشکر کے امین تھے، اور یہ وہ عبیدہ بن جراح تھے جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی کہ عبیدہ بن جراح جنتی ہے، عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ اور یہ کون یہ بشارت دے گا جنت کی؟ وہی تو دے گا جن کے قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے، جو جنت کے مالک ہے۔ اسی لیے میرے آقا جسے چاہتے ہیں جنت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جنت میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ جھوم کر فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہے با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس پر حملہ ہوا، درود پاک پڑھے آپ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھے۔ ذکر عمر میں وہ برکت ہے کہ آسمان بھی برس رہا ہے، ذکر عمر میں وہ برکت ہے کہ آسمان بھی برس رہا ہے، اور ذکر عمر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ جہاں پر بیان ہو جائے ذکر عمر، جہاں پر ذکر عمر حضرت عمر کی شان بیان ہو جائے وہاں سے شیطان بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کے ذکر سے اپنی محفل کو زینت دیا کرو۔ عمر کا ذکر وہ ذکر ہے۔ تو بات چل رہی تھی، توجہ پوری ادھر رکھے۔ اگر آپ پر موسم کا اثر نہ ہو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دے، ماشاءاللہ۔ اب یہ حضرت عمر فاروق کی شان ملاحظہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، پادری نے کہا میں یہ چابی تمہارے امیر کو دوں گا۔ عبیدہ بن جراح آگے بڑھے تو پادری جس کی عمر 150 سال کے قریب تھی، وہ پادری کہنے لگا، عیسائیوں کا پادری کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے امیر نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جو پرانی آسمانی کتاب ہے یہ کتاب 3000 سال پرانی ہے، اور اس کتاب میں مسلمانوں کے امیر کا جو حلیہ بیان ہوا ہے وہ حلیہ تمہارے اندر مجھے نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے کہا ذرا اپنی پرانی کتاب میں ہمارے امیر کا حلیہ تو بیان کر۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ تمہارا جو امیر ہے وہ بڑا سادہ مزاج ہے، وہ پیول لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اس کا چہرہ گورا ہے، اس کا قد لمبا ہے، اور وہ جو ہے بظاہر بڑا دبلا پتلا ہے، لیکن اس کے چہرے سے ہیبت ٹپکتی ہے، اس کے نام سے دشمن کانپ جاتا ہے۔ اور یہ وہ تمہارا امیر ہے کہ جو حلیہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے، اگر یہی حلیہ والا تمہارا امیر ہے
تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی شکل اور حلیے والا جب مسلمانوں کا امیر آئے گا تو اسی کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح ہوگا۔ صحابہ کرام مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام نے عرض کہا، اے پادری، تو جس امیر کی شان اپنی کتاب سے بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے لشکر کے امیر نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہے، ان کا نام سیدنا عمر فاروق ہے۔ کہا اپنے امیر کو بلاؤ، تب میں ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی رکھوں گا۔ واقعہ اپنے بارہا سنا ہے، میں صرف مختصر سے وقت میں یہ واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجی گئی کہ عیسائی پادری تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہارے ہاتھ پر وہ بیت المقدس کی چابی رکھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی، آج کا کوئی ہوتا تو وہ بڑی شان، بڑے جو ہے جلال کے ساتھ بن ٹھن کر وہ ایسے دعوت پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوتا، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی عیسائی پادریوں کی جانب سے، حضرت عمر فاروق نے دیکھنا شروع کیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا اور اس کرتے پر بھی کم سے کم 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے۔ گھر میں جانے کے بعد انہوں نے کپڑا کرتا اتارا اور اس چادر لپیٹ کر اپنے غلام سے کہا کہ میرا کرتا دھو دو تاکہ اس کرتے کو پہن کر میں بیت المقدس جا کر پادریوں سے چابی لے سکوں۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سواری جس سوار پر مجھے سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس تک کا سفر کرنا ہے، میرے پاس صرف ایک اونٹ ہے۔ پھر آپ نے اپنا موزہ دیکھا تو موزے میں انگوٹھے کے پاس سے 3-4 سوراخ نظر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر وہ موزہ زیب تن کیا، اپنے اونٹ کو لیا، اپنے غلام سے کہا کہ میرے ساتھ چل، 5 کلومیٹر پیدل میں چلوں گا، تو میرے اونٹ کی نکیل پکڑنا، پھر 5 کلومیٹر کے بعد تو اونٹ پر سوار ہونا، میں تیرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ غلام نے کہا آپ میرے آقا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو غلام ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ کل بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے غلام کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس لمحے سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق، آج ذرا غور کریں، دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادگی یہ کہ جسم پر پیون لگے ہوئے کپڑے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تنہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس صرف ایک سواری، ایک اونٹ، ان کی ذاتی ملکیت، پانی پینے کے لیے صرف ایک کٹورا، اسی میں پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی تناول فرماتے ہیں، اسی کٹورے میں پانی بھر کر آپ وضو بھی فرماتے ہیں۔ آج تو اگر کسی کے پاس ایک ملک کی حکومت آ جائے تو نہ جانے لوگ دن بھر میں کتنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عمر فاروق ہے کہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر عیسائی پادریوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اب اس پر ایک بات یہ ہوئی، ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کی سرحد قریب آئی، صحابہ کرام اور عیسائی پادری استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، جن کے نام سے پورا عالم کفر لرزہ براندام ہے۔ آج وہ عمر فاروق آ رہے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہوگا، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہوگے، بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہے ہوگے۔ اتنے میں ایک اونٹ نظر آیا، صحابہ کرام نے کہا دیکھو ہمارے امیر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اونٹ پر تو غلام سوار ہے اور مالک حضرت عمر پیدل اونٹ کی نکیل پکڑ کر، غلام کا اونٹ پکڑ کر پیدل چلے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق کی جب اس صدا کو صحابہ نے دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے ترچھی نظر سے دیکھا کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں۔ اوپر سے پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر آ گئے،
دوسری بات یہ کہ بیچ میں ایک نالا پڑا، بارش کا نالا، جس میں بارش کا پانی بہتا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے کو کہ میرا موزہ کہیں گیلا نہ ہو جائے، آپ نے اپنے موزے کو اتار لیا، ایک موزے کو دوسرے کاندھے پر ڈالا، دوسرے موزے کو دوسرے کاندھے پر ڈالا. اب اس موزے میں جو سوراخ تھے وہ سوراخ نظر آنے لگے. تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ موزہ پاؤں میں ہوتا تو کم سے کم سوراخ تو نظر نہیں آتا. امیر المومنین پاؤں سے موزہ نکال کر کاندھے پر رکھ رہے ہیں، یہ عیسائی پادری کیا سوچیں گے؟ عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو لباس پیون لگا ہوا پہن لیا اور ایک تو موزہ بھی جس میں سوراخ ہے. اگر آپ اس موزے کو پاؤں میں رہنے دیتے تو کم سے کم یہ موزے کا سوراخ تو نظر نہیں آتا. عمر فاروق نے جب یہ سنا، آپ نے زمین سے کنکر اٹھائے اور عبیدہ بن جراح کی طرف پھینک کر فرمایا کہ اے عبیدہ، ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے زیادہ دن نہ گزرے اور تم دنیا دار ہو گئے. ارے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں عزت کپڑوں کی بنیاد پر ملے گی، ہمیں عزت مہنگی سواریوں کی بنیاد پر ملے گی؟ ارے عزت کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، عزت مہنگی سواریوں کی بنیاد پر نہیں ملتی. صحابہ کرام کو عمر فاروق فرماتے ہیں عزت ملے گی تو صرف غلامی رسول کی بنیاد پر ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، مذہب اسلام، خالق ہندوستان. یہ ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی سادگی کا علم فرما رہے ہیں کہ عزت اگر ملے گی تو غلامی رسول کی بنیاد پر، عزت ملے گی تو نسبت رسول کی بنیاد پر، عزت ملے گی تو سنت رسول علیہ السلام اپنانے کی بنیاد پر. کاش کہ ہمارا نوجوان اس فرمان پر عمل کر لے کہ عزت نچنیاؤں کے کپڑے پہن کر نہیں ملنے والی، عزت نچنیاؤں کے جیسے بال رکھ کر نہیں ملنے والی، عزت یہ کرکٹروں کی طرح داڑیاں رکھ کر نہیں ملنے والی. عزت ملے گی تو صرف اور صرف غلامی رسول کی بنیاد پر ملے گی، اور صرف زمین پر نہیں بلکہ زمین کے اندر جب قبر میں جاؤ گے، غلام رسول بن کر جاؤ گے تو وہاں بھی عزت ملے گی. کیسی عزت ملے گی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. نکیرین جو قبر میں فرشتے سوال کرنے آئیں گے ان کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. عزت ذرا رسول کی سیرت کو تو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر تو چلو، تب سمجھ میں آئے گا کہ عزت کسے کہتے ہیں. آئیے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں، یہ وہ عثمان غنی ہے کہ جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے اور انہیں ذو النورین ہم بھی کہتے ہیں. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی عثمان غنی کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہتے ہیں. ہم نے کہا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کیا تمہیں پتا نہیں نبی نے اپنا 2 نور انہیں دیا، ایک حضرت ام کلثوم، دوسری اپنی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں 2 نور دیا. میں نے کہا نبی کی صاحبزادی کو، نبی کی شہزادی کو نور مانتا ہے اور عثمان غنی کو 2 نور والا کہتا ہے. تیری عقل پر پتھر پڑے اور نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے، یہ تیرا ایمان ہے؟ کہاں ہے یہ؟ کہاں کا انصاف ہے کہ عثمان غنی کو تو نور مانو اور جس نبی کے صدقے میں عثمان غنی ذو النورین بنے اس نبی کو اپنی طرح بشر کہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ السلام نے 2 صاحبزادی دی. پہلی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب آپ کا وصال ہوا، حضرت ام کلثوم کا جب وصال ہوا
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی عثمان غنی سے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ پھر جب حضرت رقیہ کا بھی وصال ہوا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا جاتا، میں سب عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے نمبر پر علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ چوتھے نمبر پر اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ ذرا غور کریں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق بھی نکلے تاکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کروں، اتنے میں مولا علی بھی نکلے تاکہ میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار کروں۔ دونوں کی ملاقات اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے دروازے پر ہوئی۔ اب دونوں جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی پہلے آپ اندر جائے، حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر پہلے آپ اندر جائے، دونوں آپس میں فیصلہ کر رہے کہ پہلے آپ جائے۔ اب مولا علی فرما رہے کہ ابو بکر پہلے آپ جائے، تنویر الابصار کی روایت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی آپ پہلے جائیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے ممبر سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر علی کھڑے ہوگے اور جنت میں وہی جائے گا جسے علی اجازت دیں گے، تو علی تم پہلے جاؤ کیونکہ تمہارے اذن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مولا علی نے مسکرا کر فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میرے نبی نے مسجد نبوی شریف کے ممبر سے یہ کہا تھا کہ علی جنت کے دروازے پر تم ہوگے، تمہارے اذن اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو میرے آقا نے میرے کان میں فرمایا تھا علی جنت میں اسے ہی جانے دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق میں اور مولا علی میں بغض اور عداوت کی دشمنی تھی، معاذ اللہ۔ آئے ذرا اس مقام پر، اور اچھا جو میں نے یہ حدیث روایت کی ہے تنویر الابصار کی، اس حدیث کو میں نے شیعہ عالموں کی 15 کتابوں میں پڑھا ہے۔ اصول الکافی جو ہمارے یہاں بخاری شریف جو درجہ رکھتی ہے، شیعوں کے یہاں اصول الکافی وہ درجہ رکھتی ہے، اسی کتاب میں بھی یہ حدیث لے کر آئے علامہ مجلسی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ذرا اپنی کتاب کو مانو تب سمجھ میں آئے گا، اگر نہیں مانتے بخاری کو، نہیں مانتے سنی علماء کی کتابوں کو، تو اپنی کتابوں کو مانو تب سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں کس طریقے سے محبت قائم تھی۔ ہمارا مسلک ادب ہے، ہمارے امام نے ہمیں عشق کرنا سکھایا ہے، محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے امام نے بریلی سے پکار کر کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم سنی صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو شیعہ نہیں کہا جاتا، بلکہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے شیعہ میں اور سنی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی علی کو مانتے ہیں، میں نے کہا کہ سنی علی کو نہیں مانتے بلکہ سنی ہی علی کو مانتے ہیں، سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک روایت، بلگرام شریف کے ایک سید زادے میر سید محمد میر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر بیان کروں، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کے شکم اتھر میں تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، جب بھی ہمارے آقا کی عمر مبارک 29 سال تھی ظاہری طور پر، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لے جاتے فاطمہ بنت اسد کے گھر، اپنی چچی جان کے گھر، تو فاطمہ بنت اسد فوراً آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ پڑتی تھی، کھڑی ہو جاتی تھی، تو ابو طالب کہنے لگے کہ جب بھی میرے بھتیجے تم ہمارے گھر آتے ہیں تم فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو فاطمہ بنت اسد کہنے لگی میرے شوہر میں کیا بتاؤں، میرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے پتہ نہیں وہ بچہ کیسی شان والا ہے، جب بھی ہمارے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے ہیں یہ پیٹ میں اتنی طاقت لگاتے ہیں کہ مجھے ان کی تعظیم کے لیے نہ چاہ کر بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور روایتوں میں ہے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ مولا علی جب اپنی والدہ کے شکم اتھر میں تھے، اللہ کے نبی جب بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تو جس طرف اللہ کے رسول تشریف لے جاتے اپنی والدہ کے شکم سے مولا علی اس طرف گھوم کر چہرہ اس طرف کیا کرتے تھے، اس سمت کیا کرتے تھے جس سمت اللہ کے نبی کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کے چہرے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اے علی اللہ تیرے چہرے کو بزرگی عطا فرمائے۔ علی وہ کہ جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں، شہید کوفہ کی جامع مسجد میں ہوتے ہیں، علی وہ کہ جن کی ابتدا بھی خدا کا گھر، جن کی انتہا بھی خدا کا گھر۔ آخری میں مولا علی کی منقبت اس طریقے سے پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ مولا علی وہ جن کے بیٹے امام حسین، جن کے بیٹے امام حسن، جن کے بیٹے امام زین العابدین، جن کے بیٹے امام باقر، جن کے بیٹے امام جعفر صادق، میں ان کا نام لے رہا ہوں، ان مقدس ہستیوں کا نام لے رہا ہوں جن کے نام کا وسیلہ لگا کر اگر لگا لیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، نیک مقصد دل میں ہو تو دل کے جائز مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کا نام لینے لگا ہوں جن کے صدقے میں اللہ بارش برساتا ہے، ہماری اولادیں جن کا صدقہ کھاتی ہے، ان اہل بیت اطہار کا نام لے رہا ہوں۔ مولا علی کون؟ وہ مولا علی جن کے بیٹے امام حسن، جن کے بیٹے امام حسین، جن کے بیٹے امام زین العابدین، جن کے بیٹے امام باقر، جن کے بیٹے امام جعفر، جن کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، جن کے بیٹے امام علی رضا، جن کے بیٹے امام نقی، جن کے بیٹے امام تقی، جن کے بیٹے امام حسن عسکری، جن کے بیٹے سیدنا سرکار غوث اعظم، جن کے بیٹے خواجہ غریب نواز، جن کے بیٹے نظام الدین محبوب الہی، جن کے بیٹے اپنی نماز جنازہ خود پڑھانے والے صابر پیا کلیری، جن کے بیٹے سیدنا سرکار مسولی، جن کے بیٹے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے بیٹے شاہ برکت اللہ مہروی، جن کے بیٹے احسن العلماء، جن کے بیٹے سید آل رسول مہروی، جن کے بیٹے سرکار تاج الاولیاء۔ ارے جب بیٹوں کی کوئی مثال نہیں تو پھر مولا علی جو ان کے والد ہیں ان کی کون مثال لا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، جن کے بیٹے ایسی شان والے، جن کے بیٹے حضور گلزار ملت، جن کے چہرے کو دیکھ کر مولا علی کی یاد آئے، جن کے کردار کو دیکھ کر مولا علی کا کردار یاد آئے، جن کے چلنے کو دیکھ کر مولا علی کا چلنا یاد آئے، اور مولا علی وہ جن کے بیٹے وہ امام مہدی بھی ہوگے کہ جو شان لے کر آئیں گے کہ وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اس وقت آئیں گے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ وہ مولا علی جن کی اولاد آج بھی پوری دنیا میں موجود، پوری دنیا میں موجود، اور انوکھی شان، انوکھی بان رکھنے والی ان کی اولاد کی جب کوئی مثال نہیں تو مولا علی کی مثال کون لائے گا؟ ایک عنوان باقی رہ گیا، صحابہ کرام اور محبت اہل بیت۔
خلفائے راشدین اور محبت اہل بیت. انشاءاللہ کل ہمارا جو عنوان ہے اس عنوان کو ہم شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر محبت اہل بیت اور شان اہل بیت پر ہم گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ کی توفیق سے آپ بھی کل وقت مقررہ پر تشریف لائے. وقت ہو چکا ہے. اللہ جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ بھی جانے انجانے میں خطا یا لغزش ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.